والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. والخیل اور گھوڑے، والبغال اور خچر، والحمیر اور گدھے، لترکبوہا تاکہ تم ان پر سوار ہو، وزینہ اور زینت، ویخلق اور وہ پیدا کرتا ہے، ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور زینت کے لیے وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ سورۃ النحل آیت 8 And the horses, mules and donkeys for you to ride and adornment, and he creates that which you don't know. گزشتہ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کی تخلیق کو نعمت کے طور پر ذکر کیا کہ اس میں تمہارے لیے بہت منافع ہیں۔ اب اس آیت میں دو خاص منافع کا ذکر کیا کہ اس میں تمہارے لیے سواری یعنی رائڈ کی سہولت بھی ہے، اور بیوٹی یعنی سامان زینت بھی ہے، اور یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اس آیت میں اہم بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سواری اور زینت کے لیے جن 3 جانوروں کا ذکر کیا، گھوڑا، گدھا اور خچر، بعض فقہا نے یہ سمجھا کہ گھوڑا بھی کھانے کے لیے حلال نہیں ہے کیونکہ اس کا ذکر سواری والے جانوروں کے ساتھ آیا، اور گزشتہ ان جانوروں کے ساتھ ذکر نہیں جن کا بطور خاص کھانے کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ حالانکہ غور کریں تو یہ آیت گھوڑے کی حرمت کی دلیل نہیں بلکہ گھوڑے کی اہمیت کی دلیل ہے کہ گھوڑے کا ذکر بطور خاص سواری اور زینت کے جانوروں کے ساتھ آیا، اور اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ گھوڑا کھانا حرام ہے، جبکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھوڑے کی حلت ثابت ہے۔ بخاری میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی، آدینہ فی لحوم الخیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی۔ اسی طرح صحیح مسلم میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خیبر اور مدینہ میں گھوڑا ذبح کر کے اس کا گوشت پکایا اور کھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ جمہور علماء سلف و خلف کی اکثریت گھوڑے کی حلت کی قائل ہے، اور یہاں گھوڑے کا ذکر سواری کے ضمن میں اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ مہنگا جانور ہے، عام کھانے کے لیے ذبح نہیں کیا جاتا، اور زیادہ تر جنگ، جہاد اور سواری کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ان 3 جانوروں کا ذکر کیا تو صرف ان 3 پر سواری حلال نہیں بلکہ فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ابھی تو اللہ ایسی ایسی چیزیں تمہارے لیے پیدا کرتا رہے گا جن کا تم نام تک نہیں جانتے، اور اس میں پھر صرف حیوانات نہیں بلکہ وہ تمام مشینری بھی ہے کہ جن کا اگر اس وقت ذکر کیا جاتا تو لوگ شاید سمجھ ہی نہ سکتے اور مذاق اڑاتے اور انکار کرتے، جیسے ہوائی جہاز، بحری جہاز، گاڑیاں، کہ اگر اس وقت قرآن میں ان کا نام ذکر کیا جاتا تو لوگ انکار ہی کر دیتے کیونکہ وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے، لیکن اگر ذکر نہ کیا جاتا تو لوگ اس پر سوار ہونے میں تذبذب کرتے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا مگر نام مبہم رکھا کہ جب ایجادات سامنے آتی جائیں گی تو یہ ہماری قدرت کے قائل ہوتے جائیں گے۔